6:23 ہو رہے ہیں. یہ ہے فرش کی کنڈیشن. ٹھیک ہے. لاہور شہر میں ابھی پچھلے 2 دن سے، بلکہ 3 دن میں کہوں گا، 13 14 15 تو لگا لو، آج 16 ہے، بارش ہی نہیں ہوئی ہے. بہرحال 10 سے 15 جولائی تک کے بڑے دعوے چل رہے تھے آندھی طوفان آئے گا، پتہ نہیں کیا آ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں آیا. اب میں اوپر کا بھی منظر دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بتا رہا ہوں کہ رام کرشنا وشنو ہنومان کے کنٹرول میں بادل نہیں ہے، یہ بادل اللہ کے کنٹرول میں ہے، پہلی بات. لیکن اگر کوئی مسلمان کوشش کرے اور حکم دے تو بادل اس کے حکم پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور جمع بھی ہو سکتے ہیں، غائب بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور غائب بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ آرڈر کرے تو وہ جمع ہو کے بارش بھی برسا سکتے ہیں. کہاں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بڑی حیرت ہو رہی ہوگی، عجیب و غریب بات لگ رہی ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں وہی بات بتا رہا ہوں. اور آج میں کچھ بھی نہیں کرنے جا رہا ایکسپیریمنٹ. میں بتا رہا ہوں، میں کوئی ایکسپیریمنٹ وغیرہ کا چکر ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ایکسپیریمنٹ تو تب کیا جائے نا جب کوئی چیز پروف کرنی ہو. میں کہوں کہ بلی آئے گی اور بلی آ جائے تو بات الگ ہے، یہ ویسے آ چکی ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں. میں کہوں کہ بارش ہو جائے گی اور بارش ہو جائے تو ایک وہ ہے چیز. اور چلتی بھی بارش چل رہی ہو، میں بولوں کہ بارش رک جائے گی اور وہ رک جائے، یہ ہے چیز. سوال یہ کہ ایسا ممکن کیسے ہوا؟ میں نے یہ سب کچھ کر دیا نا، میں نے پریکٹیکلی کیا ہوا ہے. جب ایک چیز کر دی ہے، پروف کر دی، اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو لوگ کیا کہتے ہیں کر کے دکھا. تو یہی ہوتا ہے نا، کر کے دکھا. جب کر کے دکھا دیتا ہے تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. تو میں نے جو باتیں کہیں کہ اس طرح سے فرش سوکھا ہوا ہے، اس طرح سے کنڈیشن ہے، اور آسمان پہ کچھ جگہوں پہ بادل نہیں ہے، کچھ جگہ ہے، تو اگر میں کہوں کہ بارش ہو جائے گی اور بارش ہو جائے تو کیا بولے گا کوئی؟ مجھے کیا بولے گا؟ میں کون ہوں؟ میں کہوں چلتی ہوئی بارش پر کہ یہ رک جائے گی اور وہ رک جائے تو کوئی مجھے کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے. پھر میں بولوں کہ آندھی طوفان آ جائیں گے، آندھی طوفان آ جائیں تو کیا بولا جائے گا؟ اور میں کہوں کہ آندھی طوفان بند ہو جائیں گے، چلتے ہوئے آندھی طوفان بند ہو جائیں تو کیا بولو گے؟ میں کہوں کہیں پہ زلزلہ آ جائے گا اور آ جائے تو کیا بولو گے؟ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. کیا بولا میں نے؟ یہ سب آلریڈی ہو چکا ہے، میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں، مجھے یہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت تھی میں نے کیا اور وہ ہوا، اور کسی کے آرڈر پہ ہوا. ٹھیک ہے. اس نے یہ پروف کیا کہ اس نے کہا ہے اور ہوا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی بیکنگ اور سپورٹ پہ کوئی کھڑا ہے، وہ ہے اللہ واحد القہار. اب سمجھ میں آ گئی کہانی؟ لیکن میرے مقابلے پر زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا کوئی بھی غیر مسلم ایسی ڈیمونسٹریشنز نہیں کر سکتا کہ وہ بارش کو شروع کر دے، بارش چلتی ہوئی بارش کو بند کر دے، آسمان پہ بادلوں سے خالی پڑا ہوا آسمان اور بادلوں کو آرڈر کرے اور بادل آ کے جمع ہونا شروع ہو جائے، یا بادلوں سے آسمان بھرا ہوا ہو اور وہ آرڈر کرے، حکم دے، اور آسمان سے سارے بادل جانا شروع ہو جائے، صفایا ہونا شروع ہو جائے. یہ نہیں کر سکتا کوئی بھی. وہ کہہ دے تو اس کے شہر پہ بارش برسنا شروع ہو جائے اور موسم صفایا ہونا شروع ہو جائے. مختلف قسم کی چیزیں، ہر طرح کی مختلف قسم کی ڈیمونسٹریشنز میں نے بادلوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے کر کے دکھائی ہے. ایون کراچی کا کرونا ریورس کر کے دکھایا، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا. یہ سب کچھ میں نے کر کے دکھایا نا. لیکن اگر میرے پاس کوئی خدا نہیں ہے تو میں نے کس کی مدد سے کیا؟ میرے پاس کوئی ایک انسان ڈرون کو اڑاتا ہے ہوا کے اندر تو اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ اس کے تھرو اڑاتا ہے. ڈرون اس کے ہاتھ کے اشارے پہ نہیں اڑتا. وہ دیکھنے والوں کو دیکھے گا ڈرون ہوا میں جا رہا ہے اڑ کے. ٹھیک ہے. لیکن ڈرون جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے. یہ جب ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی کنٹرول کرتا ہے. اگر میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں تو میں تو جب ان کو بولوں گا تب ان کو میرے حکم پہ کام کرنا چاہیے. ہے نا کامن سینس کی بات؟ سو اسی طریقے سے اگر کوئی رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے اور جیزس کا پجاری ہے اور ان کو خدا کہتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے اور ان کو خوش کرتا ہے اور ان کا اس مطلب وہ اس کی مدد کرنے پر اتنی قدرت رکھتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے. کوئی بھی غیر مسلم میرے مقابلے پر آئے، وہ بھی اپنے یوٹیوب چینلز بنائے، وہ بھی اپنی ویڈیوز جاری کرے، وہ بھی ریئل ٹائم ڈیمونسٹریشنز کرے، لائیو اسٹریمنگز کرے اور کیمرہ آن کرے، اور جی وہ بادلوں سے آسمان صاف ہونا شروع ہو جائے، جب وہ کہہ دے تو بارش ہونا شروع ہو جائے، وہ کہہ دے تو بارش بند ہو جائے، وہ کہہ دے تو یہ ہو جائے، وہ کہہ دے تو وہ ہو جائے. اور صرف کہنا تو بڑی بات ہے، کہنا بھی ہے، کہنے سے بھی کر کے دکھانا ہے اور لکھ کے بھی کر کے دکھانا ہے. وہ اپنے سوشل میڈیا کے جس اکاؤنٹ پہ، چاہے وہ انسٹاگرام پہ لکھے یا فیس بک پہ لکھے، وہ وہاں لکھے، اس کے شہر کے ساتھ ویسا ہو جانا چاہیے. میں نے تو لکھا تو شہر کے موسم پلٹ گئے.
میں نے انسٹاگرام پہ لکھا تھا تو کرونا وائرس، اور فیس بک پہ لکھا تو کرونا دنیا میں بڑھنا شروع ہو گیا تھا، جب لکھا تھا تو کرونا دنیا میں کم ہونا شروع ہو گیا تھا، پھر لکھا تھا تو پھر کرونا بڑھنا شروع ہو گیا تھا، کرونا کی پھر تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر کرونا کراچی شہر سے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، مختلف چیزیں، کہیں دعا کے ذریعے ہو رہا ہے، کہیں لکھنے کے ذریعے ہو رہا ہے، کہیں منہ سے بولنے کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ ساری ڈیمونسٹریشن میں کر چکا ہوں. آگے سمجھ میں کون ہوں؟ میں 21ویں صدی کا مسلم مین ہوں. ڈاکٹر لیجنڈ میرا نک نیم ہے، لیجنڈ آف اللہ میں ہوں، بائی دا مرسی آف اللہ. اور لیجنڈ محمد ذیشان ارشد میرا فل نیم ہے، ٹھیک ہے، ذیشان ارشد میرا اصلی نام ہے. اور لیجنڈری فریلانسر آف پاکستان ہوں، بزنس کے ورلڈ میں لیجنڈری فریلانسر میرا نام ہے. اتنی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے فن خان اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ اپنے ایک ٹیگ لائن نیچے ٹائٹل میں سب ٹھونک کے لگاتے ہیں، میں فلاں 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 ہوں، میں سی ای او ہوں، میں انٹرپرینر ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو پہلے میں نے وہ بعد میں بتایا ہے، پہلے میں نے کچھ کاموں کے حوالے سے بتایا، اب میں نے یہ بھی بتا دیا نا میں کون ہوں. باقی میں کون ہوں؟ انسان. دوسری بات یہ کہ میں ہوں مسلمان، اور اس لیے میں دین اسلام کی جو سپورٹ پہ، دین اسلام کی سچائی کے لیے جو کام کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو توڑنا، اس کو شکست دینا، اس کو پریکٹیکل طور پہ ریفیوٹ کر دینا دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لیے ناممکن ہے. وہ لوگ جو کہتے تھے بابے تو شہی کوئی نہیں، ان کو میں نے پریکٹیکل طور پہ ذلیل و رسوا کیا ہے اللہ کی مدد سے. وہ جو کہتے تھے کہ صحابہ کرام میریکلس نہیں دکھاتے تھے، حضرت عمر فاروق کے لکھنے سے دریائے نیل کا پانی جاری نہیں ہوا، میں نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا پریکٹیکل طور پہ. وہ جو کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معجزات نہیں تھے، بس وہ قرآن ہی ان پہ نازل ہوا، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ تو پریکٹیکل طور پہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ چاند کے ٹکڑے کیے، نہ درخت کو چلایا، نہ لا علاج مریض ٹھیک کیے، نہ صحابہ کرام کی آنکھ جوڑی، نہ یہ کیا. ان سب کی مٹی پلید بھی میں نے اللہ کے فضل سے کر دی ہے پریکٹیکل طور پہ. کیوں؟ کیونکہ مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیے، لا علاج کیڑے مکوڑے بھی ٹھیک کر کے دکھا دیے، اڑنے سے محروم کیڑے مکوڑے ہوا میں دوبارہ اڑا کے دکھا دیے. یہ سب کچھ کر کے دکھایا نا میں نے، دکھایا تو بات ختم ہو گئی. میں نے کوئی سائنس کی فزیکل مشین استعمال نہیں کی، بات صاف ہے. میں نے سائنس کی فزیکل مشین استعمال نہیں کی، یہ بھی مشین ہی لگی ہوئی ہے جو سولر کو کنورٹ کرتی ہے تو بجلی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. میں نے تو ایسی کوئی مشین استعمال نہیں کی، نہ میرے پاس فزکس کے اکوپمنٹ، نہ سائنس کے اکوپمنٹ، نہ میرے پاس ان کی کوئی ایڈوانس نالج. تو بات یہ ہے کہ میں نے آسمان اور زمین میں تصرفات کر کے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ کیا میں کوئی خدا ہوں؟ کیا میں کوئی رسول ہوں؟ نہ تو میں کوئی خدا ہوں اور نہ ہی میں کوئی رسول ہوں. اچھا تو کیا میں کوئی امام مہدی آ گیا ہوں؟ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. کیا میں دجال ہوں؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اچھا تو پھر تو کیا میں کوئی بہت بڑا جادوگر آ گیا ہوں 21ویں صدی میں؟ ارے نہیں، جادوگر کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جادوگر کی تو اوقات نہیں ہے میرے پیر کے برابر، دھول جوتی کے برابر نہیں وہ ایسا کچھ کر کے دکھا سکے. تو پھر میں ہوں کون؟ میں ہوں 21ویں صدی کا ایک انسان اور مسلمان اور اللہ واحد القہار کا ایک بندہ جو اس زمین پر پریکٹیکل طور پہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو عاجزی اور بے بسی فیل کروا رہا ہے اللہ کی مدد سے کہ دیکھو بیٹا کہ اسلام سے صرف ایک انسان اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، ایک مسلمان نکل کر آیا ہے، گیمنگ کی دنیا سے باہر آیا. اس نے ریئل ورلڈ میں جب گیمنگ شروع کی ہے تو اس کے مقابلے کا گیمر 21ویں صدی میں کوئی نہیں نکلا. کون ہوں میں؟ اب پتہ لگ گیا نا. آئی ایم دا گیمر آف دا 21st سینچری بائی دا مرسی آف اللہ. میری ٹکر کا گیمر اس زمین پہ نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا قیامت تک. سمجھ میں آ گئی؟ میری ٹکر پہ نہیں آ سکتا کوئی، کسی ماں نے وہ بیٹا نہ پیدا کیا نہ کبھی جنے گی. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ میں نے اسلام کو سچا دین ثابت کیا ہے، قرآن کو اللہ کا سچا کلام ثابت کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کیا ہے، اور اللہ کو اس کائنات کا اصلی سچا خدا ثابت کیا ہے. پریکٹیکل سے میریکلس کے تھرو کیا ہے، نشانیوں کے ذریعے کیا ہے، اور میری مدد اس کائنات کے بادشاہ نے خود کی ہے، براہ راست کی ہے. اس میں کوئی فرشتہ، جن، بھوت، چڑیل، پرند، جادوگر، پیر، فقیر، یہ وہ کچھ بھی شامل نہیں شرکت کے اندر. وہ شرکت سے پاک ہے میرا اللہ. وہ اپنے معاملات خود ہی طے کرتا ہے کہ اس نے کب کیا کرنا ہے. اس نے جب چاہا میری مدد کی، اس نے جب میری مدد نہ کرنا چاہی تو نہیں کی. جو کچھ بھی میرے پاس نشانیاں ہیں، آئی ہیں یا کبھی آئیں گی، وہ اللہ کے حکم سے، اس کے فضل سے آتی ہیں. جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ جو کچھ میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، سب کچھ ہے، کہ کہاں پر ملے گا، کہاں ہے، بہت سارا میرے اسی چینل پر ہے، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر. اور اگر میری گیمنگ دیکھنی ہے تو جا کے دیکھ لو یوٹیوب چینل دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار. ٹھیک ہے؟ اور
کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہی بہتر ہے، ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اللہ کے حکم سے.